नाज़रीन आदाब। 7 जनवरी 2022 मुताबिक 3 जमात-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाबियों ने मुल्क के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं किया। पंजाब और पंजाबियों की हुब्बुल वतनी पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल फिरोजपुर से खिताब के बगैर वापस चले जाने के वाक़े का हवाला देते हुए मिस्टर चन्नी ने आज यहाँ दाना मंडी में कहा कि हकीकत यह है कि रैली के मकाम पर सिर्फ 700 लोग ही पहुंचे थे, जिसने वजीर आजम को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर किया और बाद में वजीर आजम की सिक्योरिटी को खतरे का बहाना बनाते हुए इल्जाम हुकूमत पंजाब पर लगा दिया गया। वजीर आला ने पंजाब मुखालिफ कुव्वतों से कहा कि वो रियासत को बदनाम ना करें। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आजम के इर्द गिर्द इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा है, क्या उन्होंने वजीर आजम की सलामती पर किसी खतरे का इम्कान महसूस किया था। वजारत दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बुध के रोज पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान सिक्योरिटी में हुई चूक के वाक़े की जांच के लिए काबीना सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी सिक्योरिटी सुधीर कुमार सक्सेना की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। वही सुप्रीम कोर्ट पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर जल्द समाअत के लिए जुमेरात को मुत्तफिक हो गया है। एक और खबर के मुताबिक माघ मेले की मजहबी अहमियत को बरकरार रखते हुए इस बार 14 जनवरी से मुनक्किद होने वाले माघ मेले में सिर्फ सब्जी खोर शराब न पीने वाले पुलिस अफसरान को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। अलावाजी बाईलैंग्वेज पुलिस एहलकार को तरजीह दी जाएगी। मलहूज रहे कि माघ मेला सालाना तौर पर हर साल प्रयागराज में मुनक्किद होता है, जिसका आगाज 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए रवा माह से किसानों के जरिए इस्तेमाल की जाने वाले बिजली का बिल मौजूदा मुकाबले अब निस्फ किए जाने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले से प्राइवेट ट्यूबवेल के तकरीबन 13 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही ओमिक्रॉन के केसेस मिलने पर असेंबली इंतखाब और रैलियों को मुलतवी करने का मुतालबा करने वाली मफाद आम्मा अर्जी पर समाअत के बाद हुकूमत हिंद और इंतखाबी कमीशन से पूछा है कि क्या इंतखाबी रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक इस मामले में हुकूमत से जवाब देने को कहा है। खुसूसी जांच टीम यानी SIT ने गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर खीरी तशद्दुद के दौरान बीजेपी के 3 कारकुनान का मुबैना तौर पर पीट पीट कर कत्ल करने के मामले में 12 किसानों को तलब किया है। इनमें से बेशतर किसानों ने पहले कहा था कि वह मौके पर मौजूद थे लेकिन हमले में शामिल नहीं थे। उस वक्त उन पर फसाद और कसदन चोट पहुंचाने जैसी जमानती दफात के तहत इल्जाम लगाए गए थे और उन्हें CRPC की दफा 41 के तहत SIT अफसरान ने छोड़ दिया था। इस मामले में अब तक 7 किसानों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और SIT मामले में मजीद मुश्तबा की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बिली बॉय ऐप मामले में जुमेरात को एक और नौजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि यह शख्स इसका अहम साजिशी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस के PS मल्होत्रा ने बताया कि आसाम के जोराहाट से गिरफ्तार नौजवान की शिनाख्त नीरज बिश्नोई के तौर पर हुई है और वो भोपाल में BTech के दूसरे साल का तालिब इल्म है। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने मुबैना तौर पर गेट हब पर ऐप बनाई थी। इसके अलावा वो बिली बॉय का अहम ट्विटर अकाउंट भी चला रहा था। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक कस्बा आलमपुर सैयदवाड़ा बाराबंकी के मदरसा जामिया बाबुल हवाइज में दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के सिलसिले में अज़ाए फ़ातिमिया के उन्वान से सहरोज़ा मजालिस मस्तूरात का अहतमाम किया गया, जिसमें मदरसे की तालिबात के अलावा कसीर तादाद में मकामी और दूर दराज इलाकों की ख़वातीन ने भी शिरकत की। मदरसे के बानी व निगरां मौलाना मोहम्मद मुश्तबा मीसम ने बताया कि मदरसे में पहले की तरह इमसाल भी 5 जनवरी से सहरोज़ा मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें महकबानों, इमराना बानों व दीगर ने पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और मौल्लिमा ततहीर फ़ातिमा, मौल्लिमा आसिया बानो और ख़ाहर हुमा काज़मी ने मजलिस अज़ा को खिताब किया। इस सिलसिले की तीसरी और आखिरी मजलिस 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे मुनक़िद होगी, जिसे मशहूर हदीस खां ख़ाहर हुमा काज़मी खिताब करेंगी। अमरोहा शहर में कायम इमाम बारगाह मुसम्मत मैमुना खातून में अंजुमन जानिसारान हुसैन की जानिब से जारी खमसा मजालिस की चौथी मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना डॉक्टर शहवार हुसैन ने कहा कि एक बेहतर माशरे की तश्कील में माँ का अहम किरदार होता है, क्योंकि माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। हमारी ख़वातीन को दुख्तर रसूल शहजादी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी से दर्स लेना चाहिए ताकि वो एक बेहतर माँ बनकर एक अच्छे मुआशरे की तश्कील में अपना ताउन पेश कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारी नई नस्ल को बीबी फ़ातिमा की सवाने हयात को पढ़ना चाहिए और उससे फैज़ हासिल करना चाहिए। इससे पहले सैयद सिब्त सज्जाद नकवी ने सोज़ सलाम और बरसिए पेश किए। इख्तिताम से पहले मौलाना ने शहादत बीबी फ़ातिमा का बयान पेश किया, जिसको सुनकर शुरकाए मजलिस की आंखों से अश्क जारी हो गए।
ہندوستان میں بڑھتے کورونا کیسز کے درمیان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر طارق منصور سمیت 18 افراد کا کورونا ٹیسٹ گزشتہ روز پازیٹیو برآمد ہوا۔ بعد ازاں مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ کو فوراً ہاسٹل خالی کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں یا پھر کسی محفوظ مقام کو اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ ملک میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کے بڑھتے اثر کی وجہ سے ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند نے درجہ اول تا چہارم تک کے طلبہ کی تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان درجات کی تعلیم آن لائن چلے گی، جبکہ دیگر درجات کی تعلیم کا سلسلہ فی الحال بدستور جاری رہے گا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے بدھ کے روز طلبہ کے لیے جاری اعلان میں کہا کہ مذکورہ درجات کے طلبہ اپنے وطن واپسی کا نظام بنا لیں، امتحانات کے سلسلے میں اگلی ہدایات کا انتظار کریں، لیکن بقیہ درجات کی تعلیم حسب معمول جاری رہے گی۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں منڈولا وہار پروجیکٹ اور معاوضے کو لے کر احتجاج کرنے والے کسانوں نے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس اور کسان باہم دست و گریباں ہو گئے۔ اس دوران زخمی کسانوں سے ملنے پہنچے سابق رکن اسمبلی مدن بھیا نے کسانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تو منڈولا تحریک کو غازی پور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بی جے پی اس تحریک کو کچلنا چاہتی ہے، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ فی الحال کسان دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ حسینیہ جنت مآب سید تقی میں دفتر آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی کے زیر اہتمام سہ روزہ مجالس کا سلسلہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے جاری ہے۔ دوسری مجلس کو علی جناب افضال حسین کاظمی نے خطاب کرتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کی سیرت کے چند نکات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتی تو نہ اسلام کامیاب ہوتا اور نہ ہی مسلمانوں کو عزت نصیب ہوتی، لہذا آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی وہ ہیں شہزادی کی عظمت سے دوسروں کو روشناس کرائیں۔ مولانا نے آخر میں مصائب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کیا۔ کل یعنی 7 جنوری 2022 کی مجلس کو عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے مثل سال ہائے گزشتہ امسال بھی کل 7 جنوری بروز جمعہ بوقت 8 بجے شب اندرون روضہ کاظمین ایک مجلس غم برپا ہوگی، جس میں مولانا مرزا اعجاز اطہر مصائب معصوم عالم بیان فرمائیں گے۔ بعدہ تابوت مبارک مطابق وصیت تاریخی شب میں اندرون روضہ کاظمین برآمد ہوگا۔ اس تابوت میں سینہ زنی اور روشنی نہیں ہوتی، صرف ایک نقیب سواری پڑتا ہوا تابوت کے ہمراہ چلتا ہے۔ انجمن کاظمیہ عابدیہ کے تمام عہدیداران اور ممبران نے علماء، شعراء، اہل محلہ اور مومنین و مومنات سے کثیر تعداد میں تابوت میں شریک ہونے کی گزارش کی ہے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یعقوب عباس نے کانپور میں عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں مجلس کو خطاب کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتایا کہ کس طرح جناب فاطمہ زہرا نے پردے میں رہ کر دین خدا اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے پھیلایا۔ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر دفتر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی دہلی کی جانب سے امام باڑہ سبطین آباد حضرت گنج لکھنؤ میں 2 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس کو مولانا سید فرید الحسن تقوی نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلوؤں کو روشن فرمایا۔ مولانا نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جز و رسالت اور خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ کے دروازے پر جب بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ مولانا نے کہا کہ بی بی کے علاوہ پیغمبر اسلام کبھی کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ جب بھی حضرت فاطمہ زہرا آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں آپ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مولانا نے مجلس کے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر مومنین نے بے حد گریہ کیا۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے پنجاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں بدھ کو ہوئی چوک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی کے ابھی حال کے پنجاب کے دورے کے دوران جو سیکیورٹی چوک ہوئی ہے وہ کافی تشویش کا باعث ہے۔ اس واقعے کو پوری سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کی اعلیٰ سطحی غیر جانبدارانہ جانچ ضروری ہے تاکہ اس کے لیے خاطیوں کو مناسب سزا مل سکے اور آگے پھر ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ آبادنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا، جس کے نتیجے میں خطے میں امن کے لیے ہونے والی کوششیں خطرے میں پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے اکتوبر کے بعد کیے گئے پہلے تجربے نے رہنما کم جون کے نئے سال کے اس عزم کو تقویت دی ہے جس میں انہوں نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ معطل بات چیت کے دوران غیر مستحکم عالمی حالات سے نمٹنے کے لیے فوج کو مزید طاقتور بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ نے ڈی پی آر کے بیلسٹک میزائل تجربے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور اسسٹنٹ مستقل مندوب زہرا ارشادی نے امریکہ اور ناجائز صہیونی ریاست کو دنیا میں کیمیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔
یہ بات انہوں نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مغربی ایشیا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پرانے اور اصولی موقف کو دہراتے ہیں جس کی بنیاد پر کسی کی طرف سے کہیں بھی اور کسی بھی حالت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کے دوبارہ استعمال نہ ہونے کی مکمل ضمانت یہ ہے کہ دنیا بھر میں تمام کیمیائی ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ ہو، اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں کہ مستقبل میں ایسے ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال نہ ہو۔ طالبان نے افغانستان کے مغربی شہر میں دکانداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ خواتین کے پتلوں کے سر کاٹ دیں کیونکہ انسانی شکل کے حامل پتلے اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ ایجنسی کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ہرات میں دکان میں موجود پتلوں سے سر ہٹا رہے ہیں اور اس کی ملک کے اندر اور باہر دونوں جانب سے شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ اگست میں اقتدار میں واپسی کے بعد سے طالبان انتہائی تیزی سے افغانستان میں اسلامی قوانین کو لاگو کر رہے ہیں، خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ برطانوی عدالت نے پاکستانی نژاد سابق برطانوی ممبر پارلیمنٹ کو 2 بچوں کے خلاف جنسی جرائم کا مجرم قرار دے دیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے لارڈ نذیر احمد کو ایک لڑکے سے بدفعلی اور ایک لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کا مجرم قرار دیا۔ یہ واقعات تب پیش آئے جب سابق رکن پارلیمنٹ نوجوان تھے۔ پراسیکیوٹر ٹام لٹل نے عدالت کو بتایا کہ لارڈ نذیر احمد نے 1970 کی دہائی کے آغاز میں ایک لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی عرصے میں سابق رکن پارلیمنٹ نے 11 سال سے کم عمر کے ایک لڑکے پر بھی جنسی حملہ کیا تھا۔ دوسری طرف نذیر احمد کا دعویٰ ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات بدنیتی پر مبنی افسانہ ہیں۔ انسانی حقوق کی اسرائیلی تنظیم کے مطابق 2021 میں اسرائیل کے ہاتھوں 313 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 2021 فلسطینیوں کے لیے خونی سال رہا، جس میں 71 بچوں سمیت 313 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2014 کے بعد فلسطینیوں کے لیے سب سے ہلاکت خیز سال 2021 رہا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی جانب سے مہلک، غیر اخلاقی اور کھلے عام فائرنگ کی پالیسی نے کئی بچوں کی بھی زندگیاں چھین لیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔